محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ عزیزان گرامی، سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد کے جو ساتھ والے ہیں، مفسرین کہتے ہیں معاہو سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آج کی یہ نشست سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر آپ نے اسلام کو قبول کیا، دامن اسلام میں داخل ہوئے، تو آپ کے چچا آپ پر ستم کرتے تھے تاکہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں، مگر دین کی ایسی لہاوت ہے، دین کی ایسی تاثیر ہے کہ جو اسے ایک بار قبول کر لیتا ہے پھر کبھی چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ تو عزیزان گرامی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر ایسا مقام ملا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سیدنا رقیہ سلام اللہ علیہا کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے ہوا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت ام کلثوم کا عقد سیدنا عثمان غنی سے کیا گیا، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوئم ہے۔ آپ کی شہادت کی خبر حضور علیہ السلام نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی کے ساتھ جبل احد پر چڑھے، تو جب آپ جبل احد پر پہنچے تو جبل احد کانپ اٹھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبل احد، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ٹھہرے ہیں، اس لیے تو ٹھہر جا۔ تو اسی وقت جبل احد ساکت ہو گیا، یعنی حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ عثمان اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جانے لگا، حتیٰ کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ بلوائیوں نے، منافقین نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، 40 دن تک آپ پر پانی بند رہا، آپ کو بھوکے اور پیاسے رکھا گیا۔ جب 39 دن گزر گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اے لوگو، ذرا بتاؤ تو صحیح، جب مسجد نبوی میں جگہ تنگ پڑ گئی تھی تو اس کی وسعت کے لیے کس نے زمین خرید کر دی تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہے عثمان، یقیناً آپ نے دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا آج اسی مسجد میں 2 نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب مدینے میں پانی مسلمانوں کے لیے مہنگا کر دیا گیا تھا تو بیر روما کنواں جو خرید کر وقف کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں عثمان، آپ نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا آج اسی کنویں کے پانی کی 2 بوندیں مجھ پر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو آپ یہ خطاب کر کے نیچے چلے آتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 40ویں دن، جس دن سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، اس دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عثمان غنی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب گئے تو دیکھا کہ عثمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے عثمان کیا معاجرہ ہے کہ لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی کے پیارے چچا، آنسو اس لیے ہیں کہ لوگوں نے مجھ پر ستم کر رکھا ہے، اور ہونٹوں پر مسکراہٹ اس لیے ہے کہ ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کے دیدار سے مشرف ہوا تو آپ نے فرمایا مجھ سے کہ اے عثمان، تم 40 دن کے پیاسے ہو اور بھوکے بھی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان غم نہ کرو، اگر تم چاہتے ہو تو حوض کوثر کا جام تمہیں پلا دیتا ہوں، مگر اگر تم چاہو تو میرے ساتھ ہی افطار کرنا، یعنی 40 دن سے تم بھوکے بھی ہو پیاسے بھی ہو، اگر تم چاہو تو ان قریب میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمانا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول، مجھے اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کے ساتھ کے، میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر پانی پینا چاہتا ہوں، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا چاہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، سیدنا عثمان غنی کی شہادت اسی رات مغرب سے پہلے آپ شہید ہو گئے۔ آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے اور تلاوت قرآن کرتے کرتے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے خون کے قطرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن کی آیت پر پڑے، اور قرآن کی آیات عثمان غنی کی شہادت کی گواہ ہو گئی۔ قیامت کے دن سب اپنے اپنے انداز میں اٹھائے جائیں گے، مگر عثمان غنی تلاوت قرآن کرتے ہوئے اٹھیں گے۔